بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک جاننے والے لندن میں 30-35 سال سے رہائش پذیر ہیں اور ان کا شمار ادھر کے نمایاں پاکستانیوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے گروپ میں اپنا ایک قصہ بیان کیا تو دل گنگ رہ گیا۔ پھر مزید لوگوں نے جو یورپ کے مختلف شہروں میں رہائش پذیر ہیں اپنے اپنے تجربات بتائے تو دل خون کے آنسو رو دیا کہ پیسے کی ہوس میں ہم کیا سے کیا ہو گئے۔ سنیں وہ قصہ انہی کی زبانی۔ ایک حساس موضوع پر لکھ رہا ہوں جس سے بہت سے لوگ شاید واقف ہوں لیکن اس پر کھل کر بات نہیں کرتے۔ کچھ عرصے پہلے لندن میں ایک پاکستانی لڑکی نے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ اسٹوڈنٹس ویزا پر پاکستان سے آئی تھی اور اس کے والدین نے اس کے ویزے کے لیے اپنی تمام جمع پونجی خرچ کر دی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ یہاں ملازمت کر کے اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کرے گی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شادی کر کے یہاں سیٹل ہو جائے گی۔ تفصیل میں جائے بغیر یہاں آنے کے 18 ماہ بعد اسے چند چھوٹی موٹی ملازمت ملی لیکن وہ ان سے اپنا کھانا پینا بھی پورا نہیں کر سکتی تھی۔ یونیورسٹی فیس جمع نہ کروانے کی وجہ سے وہ ایک سیمسٹر کے بعد ہی فارغ ہو گئی۔ اس کا ویزا ایکسپائر ہو گیا اور یہاں اسٹیٹس غیر قانونی ہو گیا اور کافی عرصے سے اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے۔ وہ ایک 2 بیڈ روم کے فلیٹ میں 5 مختلف قومیاتیوں کے لڑکوں کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ ان کے لیے کھانا پکاتی ہے، صاف صفائی کرتی ہے اور کپڑے دھوتی ہے۔ اس کے بدلے میں اسے رہائش اور کھانا پینا مل جاتا ہے۔ اس کا اپنا بیڈ تک نہیں ہے اور وہ جس لڑکے کی باری ہوتی ہے اس کے بیڈ پر رات گزارتی ہے۔ میں نے یہ حصہ پہلے نہیں لکھا تھا لیکن اب ہمت کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کی بے بسی کی شدت کا کچھ اندازہ ہو جائے۔ کہتی ہے کہ یہ لڑکے کرتے ہوئے مجھے جانوروں کی طرح استعمال کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے میں کہیں نہیں جا سکتی۔ اب تو میری صرف یہ خواہش ہے کہ انہوں نے جو کرنا ہے کریں لیکن مجھے انسان سمجھ کر کریں۔ اسے صرف ایک تسلی ہے کہ اس کے ساتھ رہنے والوں میں کوئی پاکستانی نہیں ہے تو پاکستان میں کسی کو پتہ لگنے کا خطرہ بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں اس نے سب کو بتایا ہوا ہے کہ وہ پڑھ رہی ہے اور اپنے اخراجات پارٹ ٹائم ملازمت سے پورے کر رہی ہے اور کہ اس کا گزارا ہو جاتا ہے لیکن اتنی بچت نہیں ہوتی کہ وہ والدین کو پیسے بھیج سکے۔ مزید 2 سال بعد پڑھائی ختم کر کے اس سے اچھی ملازمت مل جائے گی، پھر والدین کو سپورٹ کر سکوں گی۔ اس قسم کی صورتحال میں پھنسی ہوئی کی غیر قانونی اسٹیٹس کی وجہ سے کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ پاکستان واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ واپس کس منہ سے جاؤں؟ یہاں ایسے کیسز میں قانون بہت سخت ہے لیکن قانونی مدد اسی لیے نہیں لے سکتی کہ پولیس انہیں واپس پاکستان بھیج دے گی۔ شکر ہے کہ اس نے کال کرتے ہوئے اپنا نمبر بلاک کر لیا تھا ورنہ ایک جرم ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا بھی قانونی طور پر ایک جرم ہے اور میرے پاس پولیس کو بتانے کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہوتی۔ حامد میر نے کافی سال پہلے جیو پر برطانیہ میں آئی ہوئی ایسی لڑکیوں پر 3 قسطوں کی ایک سیریز کی تھی۔ 90% لڑکیوں کی یہی کہانی تھی۔ آج سحری کے بعد پاکستان سے ایک لڑکی نے مجھ سے رابطہ کیا۔ اس نے اسٹوڈنٹس ویزا لینے پر 15 لاکھ روپے خرچ کر دیے ہیں لیکن ویزا نہیں ملا۔ اب وہ مزید شدت سے برطانیہ آنا چاہتی ہے تاکہ یہ نقصان بھی پورا کر سکے۔ میں نے تفصیل سے اسے سارے حالات بتائے اور اس لڑکی کی کہانی بھی سنائی اور روکا کہ اب وہ اس پر مزید وقت، پیسہ اور توانائی ضائع نہ کرے لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس نے کبھی بھی یقین نہیں کرنا بلکہ میرے خلاف ایک چلتا پھرتا اشتہار ہونا ہے کہ یہ ایسے ہی ان لوگوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، کسی کی مدد نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خاص طور پر لڑکیوں کو بیرون ملک اس امید پر نہ بھیجیں کہ وہ ملازمت کر کے اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کر لیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سی لڑکیاں اس طرح کے حالات کا شکار ہوتی ہیں اور ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اس معاملے پر کھل کر بات کرنی چاہیے۔ خدارا کم سے کم اپنی بیٹیوں بہنوں کو باہر ایک انجان ملک میں بھیجتے ہوئے احتیاط کریں، خاص طور پر جب آپ کے اتنے وسائل نہ ہوں۔ مجھے محتاط عرب امارات کا پتہ ہے جہاں بہت سی لڑکیاں بیوٹی پارلر پر کام کرنے کا یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا کہہ کر جاتی ہیں
ویسے تو میرے پاس ایسے قصے بھی ہیں کہ جس کے اشارے پر ادھر گئے تو انہوں نے آنکھیں پھیر لی۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ بہت سے دانشور کہیں گے کہ پاکستان میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور باہر کچھ ایسا نہیں ہوتا۔ فلاں لڑکی گئی تھی، اب وہ کروڑ پتی ہو گئی، فلاں وہ گئی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ ویسے تو لڑکوں کو بہت کچھ بھگتنا پڑتا ہے، لیکن خود سوچیں، ایک معصوم لڑکی جس نے خواب میں بھی ایسا نہ سوچا ہوگا، وہ کیا سے کیا بن گئی۔ میری اس پوسٹ سے کسی ایک کا بھی ارادہ بدل گیا تو میں سوچوں گا کہ میری محنت اکالت نہیں ہو گئی۔